السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر، میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ ہوا، 3 رینجرز کے جوان شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ایک زخمی افغان جو ہے دہشت گرد وہ پکڑا گیا۔ اس نے جو انکشافات کیے اس کی بنیاد پر پاکستان نے کارروائی کی۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں 29 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ مار دیے گئے، اور افغان جو ناظم الامور ہیں انہیں وزارت خارجہ میں بلا کر ان کو ڈیمارش کیا گیا ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے افغان شہری آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بات اب ویسے تو پہلے بھی ثابت شدہ یہ ہے اور ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اب پھر یہ جو زخمی جو تھا دہشت گرد، اس نے بالکل واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ افغانی ہے اور وہاں سے پاکستان آئے 7 دن پہلے اور انہوں نے آ کر یہاں حملہ کیا۔ یہ جو سچویشن ہے یہ اب کس طرف جائے گی؟ کیونکہ وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے شہریوں پر جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور اب میری بعض اطلاعات تو ایسی بھی ہیں کہ وہاں انہوں نے تمام تر اسلحہ اور یہ جو چیزیں ہیں وہ ہاسپٹلز میں، مساجد میں اور سکولوں میں منتقل کر دی ہیں تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہم پروپیگنڈا کر سکیں۔ لیکن جو اصل کرنے والا کام ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کے اندر پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے وہ بھارت کی پراکسی بن کے، کٹ پتلی بن کے یہاں جو کچھ کروا رہا ہے، اس سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کی اپنی معیشت جو ہے افغانستان کی وہ بالکل تباہ حال ہے، وہاں غربت جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہے اور وہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ ایک بہت اچھی اکانومی کی شکل میں ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر وہ، کیونکہ وہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا اور بہت سی تجارت وہاں سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ڈالروں کے لیے یا صرف اس طرح کے ماحول میں رہنے کے لیے، اس طرح یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، ایئر وائس مارشل صاحب اعجاز محمود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر نوید الہی صاحب سابق ڈی جی جوائنٹ جو ہیں آئی بی کے، اور خالد فاروقی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ٹرمپ اور ایران اور جو کل دوحہ مذاکرات ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر نوید الہی صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے ہمارا، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ افغانی کیسے آ جاتے ہیں؟ ہم نے تو بارڈر بھی بند کر رکھا ہے اور پھر جو ہے افغانیوں کو ہم ویزے کے بغیر آنے بھی نہیں دیتے، پھر یہ کہاں سے یہ انٹر ہو جاتے ہیں؟ آ کر پھر یہ 7 دن یہاں رہے، کسی زیر تعمیر عمارت میں رہے، یا جو بھی سہولت کار انہیں سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ ہماری لا اینڈ آرڈر کی جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں اور سیکورٹی فورسز ہیں، یہ کیوں ان کی آنکھ سے چھپ رہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے گا؟ جی، آپ کے سوال کے 3-4 پہلو ہیں اور چاروں بہت پرٹیننٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہاں سے آ جاتے ہیں افغانی جو ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ بڑا ایک ٹریچرس بارڈر ہے، مور دین 2500 کلومیٹرز، تو وہاں پہ کسی جگہ سے ان علاقوں سے یہ پاکستان میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ان کی یہاں پہ موجود ہے جو سلیپر سیلز ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یہ جو اٹیک ہوا ہے کراچی میں، یہ کوئی 2 روز 4 روز کی بات نہیں ہوگی، اس کی تیاری میں اس کی تیاری میں مہینوں لگے ہوں گے، اور انہوں نے یہ اٹیک یہاں کے پہ کیا۔ اس میں آپ اگر پچھلے 2 سال کے اٹیکس کو دیکھیں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جب بھی انہوں نے اٹیک کیا، سیکورٹی فورسز آگے سے مستعد تھی اور رسپونڈ ٹھیک کیا، لیکن ہماری میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی یہ ہے کہ وہ گیٹ تک پہنچ گئے۔ جب گیٹ پہ پہنچ کے انہوں نے کیا، آپ دیکھیں کراچی والے میں بھی انہوں نے بڑا ایکٹیو اور بڑا فعال جواب دیا، ان کو نہ صرف ان کو مار گرایا، ایک کو پکڑ لیا اور بڑے نقصان سے بھی بچایا، اگرچہ ہماری 3 جوان جو ہے شاید شہید ہوئے اس میں۔ تو یہ کوتاہی ہے کہ یہ وہاں پہ اتنا 6 7 8 لوگ اگر حملہ آور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 20-25 کا گروہ ہوگا جو یہ تمام کام کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اور اگر آپ ویکل بورن آئی ڈی تھی تو وہ کیسے اس گنجان آبادی والے ایریا میں گزر کے یہاں پہنچی؟ اتنے مسلح آرم ٹو ٹیتھ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کیسے وہاں پہ پہنچے؟ تو اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو ٹیررزم ہے اس میں انٹیلیجنس از دا مین ٹول، مین انسٹرومنٹ اگینسٹ ٹیررزم، اس کو فعال کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انفارمیشن تھی، اگر فور وارننگ تھی، تو کیوں وہ صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچی، یا پہنچی تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟
اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک اس کا حصہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے ان کے جو مجرمانہ فعل ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ڈٹرمنڈ ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے پہ، بلیڈ کرنے میں. اس میں کوئی شک شبہ کی بات. دیکھیں پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے 4 سال جب سے یہ آئے ہیں 2021 اگست سے، اور ہمارا جو ٹیررزم ہے وہ 500 ٹائمز بڑھ گیا. اس کے بعد آتے ہی انہوں نے ٹی ٹی پی اور داعش کے لوگوں کو جیلوں سے ہزاروں کی تعداد میں رہا کیا، وہاں پہ ان کو پروموٹ کیا. وہ ان کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران وہ ان کے ساتھ رہے ہیں جو امریکہ اور نیٹو کے خلاف جاری رہی. یہ ریئلائز کیے بغیر کہ بہت بڑا ساتھی پاکستان بھی تھا، جس کو پاکستان کو بڑا امریکہ سے اور باقی سے کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ وی آر رننگ ود hounds and hunting with hounds and running with hare. تو اس کو ہم نے بچا کے رکھا، ورنہ افغان طالبان جو ہے 1 سال بھی امریکن انویژن کو سروائیو نہ کر سکتے اور they would have been annihilated. تو پاکستان نے یہ غلطی کی کہ ان کو سپورٹ کیا. آج وہ آپ کے ہی گلے پڑ رہے ہیں. اب پاکستان نے اتنے سال ایفرٹ کی، کئی ڈیلیگیشنز گئے جیسے آپ جانتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی گئے، ڈیفنس منسٹر بھی گئے، ڈیلیگیشن علماء کے بھی گئے. ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا یہ سٹرائکس ہی سولوشن ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹجی کیا ہو رہی ہے اب فی الحال. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ سمجھ ان کو آ رہی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یا آپ ہمارے ساتھ موکری کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یہاں پہ، ہم کہتے ہیں بھائی نہ کریں. انہوں نے کہا آپ جانے، آپ کی سیکیورٹی جانے، ہمیں کیا ہے. تو اس طرح کے ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ بڑا ریڈیکولس اور اس طرح کی مزاحیہ قسم کے جواب دیتا ہے. اب پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جس دن یہ ہمارے یہاں پہ شہادت افسر کی ہوگی فورسز کے یا 4 جوانوں کی ہوگی، اس دن ریٹریبیوٹیو ایکشن کیا جائے گا ان سائڈ افغانستان. سارے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے. دیکھیں جماعت الاحرار کا زیادہ جو پریزنس ہے وہ ننگرہار میں ہے بارڈر کے ساتھ، باقی ایریا میں بھی ہے، خوست میں ہے، یہ وہ. تو پاکستان نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا عرصہ چلنے، اس کے بعد نیگوشیٹ دوبارہ کر کے دیکھ لیں گے، ورنہ اس کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اور تیسری بات جو آپ نے کہا کہ یہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے، اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتی. ان کو یہی طریقہ کار سوٹ کرتا ہے، جس طرح کے ان کے نظریات ہیں ان کو یہ طریقہ کار سوٹ کرتے ہیں. وہ افغان عوام کے اوپر امپوزڈ ہے، وہ عوام کو بھی جواب دہ نہیں ہے کہ عوام کا نقصان ہو جائے، یہ وہ دے آر ناٹ بادرڈ. ٹھیک ہے اے وی ایم صاحب، میں یہ بات کی ہے وہ ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا شارٹ کمنٹ دیجیے گا، پھر ہم اسی پرسپیکٹو میں ایران کی طرف جائیں گے. اب ہم یہ جو ہماری اپروچ ہے ابھی بھی ریئیکٹیو ہے، یعنی کہ اگر کچھ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور وہ تمام، کیونکہ انٹیلیجنس کی میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے معاملے میں ہمارے پاس انٹیلیجنس کی کمی ہوگی. ہم پرو ایکٹیو ہو کر وہ تمام تر وہ جو وہاں کی جو یہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کو ختم ایک دفعہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ ہم کیوں ویٹ کرتے کہ ایک افسر شہید ہوگا یا ہمارے 4 اہلکار شہید ہوں گے پھر ہی ہم جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے؟ دیکھیے یہ یقیناً جہاں تک اس بات پہ آپ کا کنسرن تو ویلڈ ہے، لیکن اس میں جب ایک ملک کی حکومت اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمن کا ساتھ دینا ہے، جہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے، تو وہ آپ جتنے بھی آپریشن کر لیں وہ مکمل جو ہے نا ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی. یہ ایک پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کابل رجیم جو ہے وہ انہوں نے تو اشتہار لگائے ہوئے ہیں ٹیررسٹ آن رینٹ کے. تو آج آپ نے ان کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان آپ نے سن لیا. یعنی کبھی آپ نے کسی ریاست کے ترجمان کا ایسا بیان سنا ہے کہ جی ہم یہاں ہٹ کریں گے، ہم خودکش بمبار بھیجیں گے؟ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے.